میں صابر ہوں جابر نہیں، وہ ثناخان احمد ہوں باغی نہیں، اور مجھے سوم دنیا یہ کہتی ہے کافر، میں ہندو ہوں لیکن وہابی نہیں۔ ومالے نہیں کہ ہم اپنی آنکھ زمین پر بچھانے والے، ہم اپنی آنکھ زمین پر بچھانے والے ہیں۔ ارے حضور آج مدینے سے آنے والے، ہم اپنی آنکھ زمین پر بچھانے والے ہیں۔ حضور آج مدینے سے آنے والے ہیں۔ وہ فلک پہ چاند ستاروں کہیں بھی چھپ جاؤ، فلک پہ چاند ستاروں کہیں بھی چھپ جاؤ، نقاب رخ سے محمد ہٹانے والے ہیں۔ فلک پہ چاند ستاروں کہیں بھی چھپ جاؤ، نقاب رخ سے محمد ہٹانے والے ہیں۔ او میری حیات کو معراج ہونے والی ہے، میری حیات کو معراج ہونے والی ہے۔ حضور خواب میں جلوہ دکھانے والے ہیں، اور انہیں مدینے بلائیں گے ایک دن آقا، انہیں مدینے بلائیں گے ایک دن آقا، انہیں مدینے بلائیں گے ایک دن آقا، جو ان کی یاد میں آنسو بہانے والے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہ ولی کا دامن رحمت نہ چھوٹنے پائے، ہم تو ولی کے دیوانے ہیں، ہم تو ولی کے شیدائی ہیں، ہم تو ولی کے غلام ہیں، ہم تو ولی کے پروانے ہیں۔ ولی نے علی سے ملایا، وہ علی نے نبی سے ملایا، اور نبی نے خدا سے ملایا، زندہ باد۔ کہ ولی کا دامن رحمت نہ چھوٹنے پائے، یہی تو خلد کا رستہ بتانے والے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ آئیے ہم اور ہم مل کر آقائے نامدار مدینے کے تاجدار غم گسارے کائنات درود ہو اس رہبر اعظم رسول معظم پہ، جو اپنے ہمراہ وہ نسخے کیمیا لائے، جو قلزم حقائق و مطلع انوار ہے۔ درود ہو اس رہبر اعظم پر جن کا چہرہ والضحیٰ، جن کی زلفیں پیچا واللیل اذا سجا، جس کی رحمت کاملہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سبحان اللہ سبحان، جس کا نور قد جاءکم من اللہ نور و کتاب بے شک، جن کا اخلاقی کریمانہ انک لعلی خلق عظیم، جس کا ذکر ورفعنا لک ذکرک، سبحان جس کا اللہ، سفر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، اسی نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا و شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، کہ محمد کی گلی بھی تر فنا ہوتا تو کیا ہوتا، محمد کی گلی، محمد کی گلی بھی تر فنا ہوتا تو کیا ہوتا، مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، محمد کی گلی بھی تر فنا ہوتا تو کیا ہوتا، مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا۔ ارے مجنو ہوا بدنام، تو لیلا کو دل دے کر اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان، نبی کو دل دیا ابو بکر نے تو صدیق اعظم ہو گئے، نبی کو دل دیا عمر نے تو فاروق اعظم ہو گئے، نبی کو دل دیا عثمان غنی نے تو جامع القرآن ہو گئے، نبی کو دل دیا مولا علی نے تو داماد پیغمبر ہو گئے، نبی کو دل دیا نظام الدین نے تو محبوب الہی ہو گئے، نبی کو دل دیا قطب الدین نے تو بختیار کاکی ہو گئے، نبی کو دل دیا علاء الدین نے تو صابر کلیری ہو گئے، نبی کو دل دیا فرید الدین نے تو گنجے شکر ہو گئے، اور نبی کو دل دیا احمد رضا نے تو اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ سبحان، تکبیر، اللہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دینا، نعرہ تکبیر۔
مرثیہ فرید العلوم زندہ باد فیضان وارث پاک زندہ باد وہ نبی کو دل دیا علامہ حشمت علی خان صاحب نے تو شیر بشیر اہل سنت ہو گئے. واہ سبحان اللہ وہ دل سبحان دیا وارث پاک نے تو تاجدار دیوا ہو گئے. واہ 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 نبی کو دل دیا جہانگیر سمنانی نے تو مخدوم اشرف ہو گئے. واہ. نبی کو دل دیا معین الدین نے تو غریب نواز ہو گئے. واہ واہ سبحان اللہ دل سبحان دیا عبد القادر نے تو غوث اعظم ہو گئے. اور نبی کو دل دیا امام حسین نے تو شہید اعظم. اللہ سبحان اللہ واہ 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 ولا تہنوا کیا کہنے سبحان ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین. نہ ڈرو نہ غم کرو تم ہی کامیاب رہو. بے شک شرط یہ ہے کہ مومن بن جاؤ. شرط یہ ہے کہ ایمان والے بن جاؤ. شرط یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلاؤ تو پھر تمہاری زندگی میں فصل بہار آئے گی. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹا. واہ مسلمانوں تم اپنی تاریخ بھول چکے ہو. اپنی شاندار روایات سے بے خبر ہو چکے ہو. ورنہ شکست خوردگی اور بیچارگی کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. چاہے کتنے ہی خستہ حال ہو جائے مسلمان لیکن ایک سچا مسلمان کبھی مبتل نہیں ہوتا. وہ دل جو خشیت الہی کا نشیمن بن چکا ہے اس میں دوسرے کا خون سما نہیں سکتا. بے شک حق ہے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہیبت ناک جنگل سے گزر رہے ہیں کہ اچانک شہنشاہ جنگل کا رچتا ہوا نمودار ہوتا ہے. شیر حملہ کرنا چاہتا تھا کہ شمع پاک مصطفیٰ کا پروانہ للکار کر کہتا ہے کہ شیر مجھے معلوم ہے تو شہنشاہ جنگل ہے, تو جنگل کا علم بردار ہے, تو اپنے سامنے کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. لیکن یاد رکھ میں اس شہنشاہ دو جہاں کا غلام ہوں جس کی قلم تراش انگلیاں اٹھ گئی تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا, چاند دو ٹکڑے ہو گئے. نہ معلوم اس جملے میں کیا تاثیر بھی یہاں تھی. شیر کھانپ کر سر آپ کے قدموں پہ ڈال دیا تو معلوم ہوا چاہے کتنے ہی تیز ظلم و ستم کی آدھیاں چل رہی ہو, وحشت و بربریت کے خوفناک طوفان اٹھ رہے ہو, لیکن غلام مصطفیٰ کبھی طاقت و قوت سے نہیں ڈرتا. گردن از حکمت آور مپیچ کہ گردن نہ پیچھا تو حکم تو ہے. کاش اس ناسازگار حالت میں کوئی للکار کر کہتا کہ ہماری مٹانے کی فکریں چھوڑ دو, ہماری گردنوں پہ سرکار ابد قرار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا پڑا ہوا ہے. ظلم و ستم کے میدان میں سر کی بازی لگائی جا سکتی ہے لیکن ایمان کی بازی نہیں لگائی جا سکتی. سر پر ہوائے ظلم چلے سو جتن کے ساتھ اپنی کلہ کج رہی سی پاکپن کے ساتھ. اسلام خدا کا آخری پیغام ہے. اسلام اس وقت تک باقی رہے گا جب تک مائیں اپنی آغوش محبت میں لا الہ الا اللہ کی لوریاں سناتی رہے. وہ جب تک سفینہ سحری روح شام کو پارا پارا کرتا رہے گا اسلام بڑھتا رہے گا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچکتی ہے. وہ جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی ہوگا. بے شک سبحان اللہ سبحان ایک اللہ. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسی قوم کا فرزند اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان آج دنیا کی نگاہوں میں کیوں ذلیل و خوار نظر آ رہا ہے؟ آج دنیا کی سرزمین کیوں تنگ نظر آ رہی ہے؟ آج اس کی عزت و آبرو کے جنازے کیوں نکالے جا رہے ہیں؟ آج یتیموں اور بیواؤں کی سسکیوں کا آنسو پوچھنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. آج جنگلی جانوروں کی رکشا کے لیے قانون و دستور موجود ہے لیکن ایک قوم مسلم ہے جس کا کوئی پرسہ حال نہیں. میں کہتا ہوں کہ قوم مسلم آج تیری تباہی کا سبب یہ ہے کہ تو نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے, اپنے رہن و سہن کو بدل دیا ہے, اپنے چال و چلن کو بدل دیا ہے, اپنے حسن و کردار کو
بدل دیا ہے، قرآن کو بالائے طاق رکھ کر آج کی زینت بنا دیا ہے۔ آج کے نوجوانوں کو اسلامی شکل و صورت پسند نہیں آتی ہے۔ آج کا نوجوان یورپ کی تہذیب و تمدن کا گہوارہ بنتا ہے، سینما ہال کی زینت بنتا ہے۔ تو علامہ شفیق جونپوری کہتے ہیں طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار۔ اگر راہ مستقیم پہ چلنے والا مسافر اپنے سیدھے راستے کو چھوڑ دیتا ہے تو زمانے کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بھوک و پیاس کی شدت سے گزرنا پڑتا ہے، بادے سرسر کے تند و تیز تھپے اسے جھلسا کر رکھ دیتے ہیں، پرخار راہوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ آج کا اس نوجوان ہم رسول اللہ کے دیوانے، مسلمان تلواروں کے سائے میں جینا فخر محسوس کرتا تھا۔ تو شیر کا بچہ ہے لیکن بکریوں کی خصلت رکھتا ہے۔ ایک بکریوں کا چرانے والا چرواہا جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ ایک جھاڑی پہ پڑتی ہے۔ دیکھتا کیا ہے کہ ایک شیر کا بچہ جو ابھی کل جنم لیا ہے بے یارو مددگار زمین پہ پڑا ہوا ہے۔ چرواہے نے شیر کے بچے کو اٹھایا، اپنے گھر لایا، بچے کی پرورش بکریوں کے دودھ پہ ہوتی رہی۔ شیر کا بچہ بکریوں کے ریوڑ میں گھومتا رہا، بکریاں مارتی تھی، شیر کا بچہ دور دور رہا کرتا تھا۔ بوڑھا شیر دیکھ رہا تھا، اس کی غیریت برداشت نہ کر سکی۔ بوڑھے شیر نے کہا کہ اے نوجوان شیر کے بچے، قدرت نے تجھے یہ تیز تیز ناخن والے پنجے، یہ طاقت و قوت کی جوانی دی ہے، تو بکریوں کا شکار کیوں نہیں کرتا ہے؟ بچے نے جواب دیا کہ خدا نے انہیں سینگ دیا ہے، مجھے کمزور سمجھ کے مار رہی ہے۔ زمانہ آشنا بوڑھے شیر نے فوراً سمجھ لیا کہ اس بچے کی پرورش بکریوں کے دودھ پہ ہوئی ہے، اسے اپنے آبا و اجداد کی تاریخ یاد نہیں، اسے اپنے بزرگوں کی تاریخ یاد نہیں۔ جب تک اس کے ذہن سے بکریوں کا لبادہ اتار کر پھینک نہیں دیا جائے گا، شیر نہیں بن سکتا۔ بوڑھے شیر نے نوجوان بچے کے گلے میں ہاتھ ڈالا، ایک دریا کے صاف و شفاف پانی کے کنارے پہ لے جاتا ہے، کہتا ہے دیکھ تو اپنی تصویر کو، اپنے باپ کی تصویر کو، تو شہنشاہ جنگل ہے، جنگل کا لمبردار ہے، قدرت نے تجھے یہ تیز تیز ناخن والے پنجے، یہ طاقت و قوت کی جوانی دی ہے کہ ظلم و ستم کا سدبھاؤ کر دے۔ شیر کے بچے کو یقین ہو گیا، گرجتا ہوا بکریوں کے ریوڑ کی طرف بڑھا تو بکریوں نے راہ فرار اختیار کر لی۔ جب تک اس کے ذہن سے بکریوں کا، تو اے قوم مسلم کے نوجوانوں، آج تمہاری بھی مثال اسی بزدل شیر کے بچے جیسی ہے۔ آج تم نے بزدل قوم کی تہذیب و تمدن کا لبادہ اڑا رکھا ہے۔ اے نچھاور محمدی کے شیر آؤ، آج ہم عہد و پیما کر لیں کہ صبح صادق کا آفتاب نمودار نہیں ہوگا، ہم غیروں کے تقلید کے جنازے نکال دیں گے۔ اے نچھاور محمدی کے شیر آؤ، اس تہذیب کے گہوارے میں دیے جس تہذیب میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار چمکی تھی، آؤ اس تہذیب کو اپنائیں جس تہذیب میں شہاب الدین غوری نے جینے کا ادا کیا تھا، آؤ اس تہذیب کو اپنائیں جس کی رہنمائی علامہ اقبال کرتے ہیں کہ دشت و دشت بھی دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اور دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کہیں افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ کاش آج کا بوڑھا باپ اپنے لڑکوں کی تربیت اسلامی آئینے میں کرتا، کاش آج کا نوجوان گریجویٹ طبقہ اپنی اصلی شکل و صورت اسلامی آئینے میں دیکھتا تو اسے یقین ہو جاتا کہ ہم بزدل قوم کے پروردہ نہیں، ہم تو رسالت محمدی کے جانثار ہیں، توحید الہی کے پرستار ہیں۔ خدا کی قسم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا مفتی مرتضیٰ صاحب شریفی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جس دن تم اپنی اصلی شکل و صورت اسلامی آئینے میں دیکھو گے تو تمہارا شاندار ماضی نگاہوں کے سامنے رقص کرنے لگے گا۔
تم جس راہ سے گزرو گے، تم جس گلی سے گزرو گے، تم جس قصبے سے گزرو گے، تم جس شہر سے گزرو گے، تم جس صوبے سے گزرو گے، تم جس ملک سے گزرو گے، تو دشمن اسلام پکار اٹھیں گے کہ کس شیر کی آمد ہے، کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے۔ تو ملت اسلامیہ کے باوقار نوجوان ساتھیوں، اگر آج بھی تمہاری ہتھیلیوں میں اسلاف کے دستے ہو، اپنے بزرگوں کی تاریخ یاد ہو، اور جس تاریخ کے گلدستے حیدر کرار ہو، خالد جرار ہو، صدیق کی صداقت ہو، عثمان کی سخاوت ہو، فاروق کی عدالت ہو، حیدر کرار کی شجاعت ہو، وہ میدان کربلا کا وہ لالا و زار بھی ہو، تو وہ قوم ساری کائنات کو زیر و زبر کر سکتی ہے۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے، انداز گلستہ پیدا۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا مسلم صلو علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ کہ مزاج کبریائی کا حسین مکتوب آیا ہے، مزاج کبریائی کا حسین مکتوب آیا ہے، اور بہت دن بعد فخر یوسف و یعقوب آیا ہے۔ مزاج کبریائی کا حسین مکتوب آیا ہے، اور بہت دن بعد فخر یوسف و یعقوب آیا ہے۔ اور شب معراج خالق نے کہا یہ برسر سدرہ، شب معراج خالق نے کہا یہ برسر سدرہ، فرشتوں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شب معراج خالق نے کہا یہ برسر سدرہ، فرشتوں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے۔ تو میرے دوستو، ہندوستان میں دو قسم کے مسلمان آئے، ایک دین والا آیا، ایک دنیا کے لیے آیا۔ جو دین کے لیے آیا کاسہ گدائی لے کے آیا، جو دین کے لیے آیا درویشی لے کے آیا، جو دین کے لیے آیا فقیری لے کے آیا، جو دین کے لیے آیا عظمت مصطفیٰ لے کر آیا، جو دین کے لیے آیا کردار مصطفیٰ لے کر آیا، جو دین کے لیے آیا روزہ لے کر آیا، نماز لے کر آیا، حج لے کر آیا، زکوٰۃ لے کر آیا، جو دین کے لیے آیا اسوہ حسنہ لے کر آیا، جو دین کے لیے آیا رحمت کاملہ لے کے آیا، جو دین کے لیے آیا سیرت مصطفیٰ لے کے آیا، جو دین کے لیے آیا طریق مصطفیٰ لے کر آیا، اور جو دنیا کے لیے آیا وہ برچھی و بھالے لے کر آیا، توپ لے کر آیا، اسلحوں کا ذخیرہ لے کر آیا۔ تو دنیا کے آنے والے کا نام بابر ظہیر الدین ہے، اور دین کے آنے والے کا نام خواجہ معین الدین ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ ڈرو نہ غم کرو، تم ہی کامیاب رہو گے، شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ ایک شاعر، ہندو شاعر سوم چند، کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے لیکن نبی کا عاشق ہے، کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے لیکن نبی کا دیوانہ ہے، کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے لیکن ولیوں کا پروانہ ہے، کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، حضرت صابر علاء الدین کلیری کا غلام ہے۔ ڈاکٹر سوم چند کہتے ہیں کہ میں صابر ہوں جابر نہیں، میں صابر ہوں جابر نہیں، اور ثناخان احمد ہوں باغی نہیں، اور مجھے سوم دنیا یہ کہتی ہے کافر، میں ہندو ہوں لیکن وہابی نہیں، وما لینے